أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یقیناً ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس سے بڑا اللہ کا احسان ہمارے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. درود و سلام عرب حرب انگنت بے شمار بے حد و حساب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر سرے دست یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نماز عید الفطر سب سے پہلے نماز ہوا کرتی تھی. نماز کے بعد خطبے کا سننا یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عید کا رکن ہے. یقیناً خطبے کا سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا کر بعد کے اندر خطبہ عید بھی دیا ہے، جس کو تمام صحابہ نے سماعت کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کے 2 دن سال کے اندر 2 دن رکھے ہوئے ہیں، جن دنوں کے اندر ہم ایک دن تو اللہ کے ہاں سر پر سجود ہو کے روزوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین مہینہ گزار دیا ہے. اور دوسری عید جو عید الاضحیٰ ہے، جس عید کے اوپر ہم اللہ کے سامنے اپنے جانوروں کے گلے کے اوپر چھری چلا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں، اللہ کو یہ بتلاتے ہیں اے اللہ آج ہم نے اپنے جانوروں کے اوپر چھری کو چلایا ہے، اگر وقت آئے گا ہم دین کی خاطر ہم اسلام کی خاطر اپنے گردنیں بھی کٹوا دیں گے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسی عید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتلا دیے ہیں. انما العید لمن عاد، عید اسی کی ہے جو برائی کو چھوڑ دے، عید اسی کی ہے جو فحاشی کو چھوڑ دے. اگر بے حیائی ساری زندگی کرتا رہا ہے، عید بھی پڑھ لی ہے، روزے بھی رکھ لیے ہیں، ماہ رمضان کا قیام و سیام بھی کرتا رہا ہے، اللہ کی قسم ہے اگر بعد میں بھی برائیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے نہ روزوں کا فائدہ ہے، نہ اس کے قیام کا فائدہ ہے، نہ اس کی صلاۃ کا فائدہ ہے، نہ اس کی نماز کا فائدہ ہے، نہ اس کی دعا کا فائدہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی بندہ انما العید لمن عاد، اگر کوئی بندہ بے حیائی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ بری مجالس کے اندر جاتا ہے، رمضان اسے روکتا ہے، روزہ اسے روکتا ہے، اور عید اسی کی ہے جو اللہ کے احکامات کی طرف پلٹ کر آ جائے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اور کسی کی عید نہیں ہے. اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا العید لیست العید باللبس الجدید، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، ولیکن طعام المساکین. اپنے نزدیک دیکھو، اپنے محلے کے اندر جا کے دیکھو، ہمارے محلے کے اندر کتنے بھی غرباء ایسے موجود ہیں، کتنے بھی فقیر ایسے موجود ہیں جو ہمارے فطرانے کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہمارے صدقات کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہماری خیرات کا انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان کو بھلا دیا ہم نے عید کے مقصد کو نہیں پایا. اگر ہم نے اپنے غرباء کو، اپنے مساکین کو، اپنے محلے کے غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے ہم نے پھر بھی عید کے مطلب کو نہیں پایا. میرے بھائیوں، عید کے اندر بنیادی مقصد یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور تم نے دعا کر دی ہے اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے رمضان کے قیام کو، سارے کے سارے کو اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لو، نیک بناؤ، نیکی پھیلاؤ. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کے اوپر جو پیغام دیا ہے وہ شریعت کا پیغام ہے، وہ احکامات سنت ہے. نیک بنو، خود کو نیک بناؤ. خود کو نیک بنانا کافی نہیں ہے، اپنے ہمسائے کو، اپنے محلہ والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ان کو بھی اگر کوئی بے نماز ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر کوئی احکام شریعت سے دور ہے، ان کو بھی شریعت کے قریب لے کے آؤ، ان کو مساجد کے قریب لے کے آؤ. یہ ہماری عید کا مقصد ہے. ہم نے آج عید
نئے کپڑے پہننے کا نام رکھ لیا ہے کہ ایک دن آیا نئے کپڑوں کو پہنا. ہم نے اس عید کا حقیقی مقصد نہیں سمجھا. میرے بھائیوں نئے کپڑے پہننا یہ عید کی علامت ہے. خوشبو کو لگانا عید کی علامت ہے. اچھے لباس کو پہننا یہ عید کی خوشی کی علامت ہے. کر سکتے ہیں, جائز ہے, جتنا مرضی کریں, وافر کریں میرے بھائیوں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے غرباء کو نہیں بھولنا, ہم نے مساکین کو نہیں بھولنا, ہم نے یتیم بچوں کو نہیں بھولنا, ہم نے بیوہ ماؤں کو نہیں بھولنا, ہم نے حضرات گرامی قدر کسی بھی قسم کے مزدور طبقے کو نہیں بھولنا. ہم نے اس کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے بیٹوں کے تن کے اوپر نیا کپڑا ہے, ہمارے بیٹوں کے جسموں کے اوپر جو نیا کپڑا ہے, کیا ہمارے ہمسائے کے بچوں کے اوپر بھی نیا کپڑا ہے یا نہیں؟ ہمارے اپنے جسموں کے اوپر جو نئے کپڑے ہیں, نئی ٹوپیاں ہیں,